ذرا ایک شہر کا تصور کریں، اتنا طاقتور کہ اس کا نام ہی لوگوں میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ لیکن کیا ہو اگر اس شہر کی تقدیر ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ خدائی پیغامات پر ٹکی ہو؟ آج ہم نینوا کی اسی حیرت انگیز کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ ایک شہر، دو نبی اور دو بالکل مختلف انجام۔ اچھا، تو ہماری کہانی کا مرکز ہے نینوا۔ قدیم دنیا میں یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ اس وقت کی سپر پاور یعنی آشوری سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل تھا، ایک ایسی جگہ جو طاقت کی آخری حد سمجھی جاتی تھی۔ لیکن یہ جو ظاہری شان و شوکت تھی نا، اس کے پیچھے ایک بہت تاریک سچائی چھپی ہوئی تھی۔ نینوا کی طاقت دراصل ظلم پر کھڑی تھی، اور اس کی چمک دمک گناہوں کی بنیاد پر تھی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی آس پاس کی قومیں ہمیشہ خوف میں رہتی تھیں۔ تو اسی ظلم اور تکبر کے ماحول میں ایک آواز گونجنے والی تھی، ایک خدائی انتباہ۔ یہ پیغام ناہوم نامی نبی کے ذریعے آیا، اور یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا بلکہ انصاف کا ایک کھلا اعلان تھا۔ حضرت نہوم کا پیغام کوئی عام تنقید نہیں تھی، یہ تو جیسے پورے معاشرے کو آئینہ دکھانے والی بات تھی۔ انہوں نے ان گناہوں کی نشاندہی کی جو صرف چند لوگوں کا مسئلہ نہیں تھے بلکہ پورے شہر کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے۔ اور یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پیشن گوئی حیرت انگیز طور پر بالکل واضح تھی۔ حضرت ناہوم نے بتایا کہ شہر کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی ناقابل تسخیر دیواریں کسی فوج سے نہیں بلکہ پانی سے ٹوٹیں گی۔ اور پھر ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا بتایا گیا تھا۔ کئی سال تک نینوا اپنی طاقت کے نشے میں چور رہا، لیکن 612 قبل مسیح میں تاریخ نے خود کو پیشن گوئی کے مطابق ڈھال لیا۔ ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے شہر کی دیواروں کو توڑ دیا، اور دشمن فوجیں اندر داخل ہو گئیں اور انہوں نے سلطنت کے دل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور یہ صرف کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے۔ اس دور کے مورخین کی تحریریں اور آج کی آثار قدیمہ کی دریافتیں دونوں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ نینوا کا خاتمہ اچانک اور مکمل طور پر ہوا تھا۔ یہ پیشن گوئی دراصل ایک تاریخی حقیقت بن گئی۔ تو نینوا کی تباہی تو ایک حقیقت ہے، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس شہر کا یہی انجام ہونا طے تھا؟ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب حیرت انگیز طور پر نینوا کی اپنی ہی تاریخ میں چھپا ہے۔ حضرت ناہوم کے آنے سے تقریباً 1 صدی پہلے اسی شہر میں ایک اور نبی بھی بھیجے گئے تھے جن کا پیغام بالکل مختلف تھا۔ یہ تھے حضرت یونس، اور ان کی کہانی رحمت کی کہانی ہے۔ حضرت یونس کی کہانی کسی بھی ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک نبی کا اپنے مشن کو چھوڑ کر بھاگنا ہے، سمندر میں ایک خوفناک طوفان ہے، اور پھر ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں ایک معجزاتی پناہ گاہ۔ گہری مایوسی اور اندھیرے میں حضرت یونس نے ایک ایسی دعا کی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ یہ صرف مدد کی پکار نہیں تھی بلکہ اپنی غلطی کا مکمل اعتراف تھا اور خدا کی عظمت کا اقرار، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب حضرت یونس واپس نینوا پہنچے تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ان کے انتباہ نے پورے شہر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور بادشاہ سے لے کر ایک عام شہری تک ہر شخص نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اور اس اجتماعی توبہ کا نتیجہ حیران کن تھا۔ وہ خدائی سزا جو شہر پر منڈلا رہی تھی ٹل گئی۔ ایک پورا شہر تباہی سے بچ گیا، اپنی فوجی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی عاجزی کی وجہ سے۔ تو اب ہمارے سامنے تصویر کے 2 بالکل مختلف حصے ہیں۔ ایک ہی شہر نینوا، 2 نبی یونس اور ناہوم، لیکن 2 بالکل الگ الگ انجام۔ آئیے ذرا ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ آخر فرق کہاں تھا۔ یہاں اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ دونوں بار خدائی پیغام لوگوں کے اعمال کا ہی عکس تھا، لیکن اصل فرق ان کے رد عمل میں تھا۔ ایک نسل نے عاجزی اور توبہ کا انتخاب کیا، جبکہ دوسری نسل تکبر اور ظلم پر قائم رہی، اور یہی ایک فیصلہ سب کچھ بدل گیا۔ تو یہاں سبق بالکل صاف ہے۔ حضرت یونس کے دور میں عاجزی نے رحمت کے دروازے کھولے، جبکہ حضرت ناہوم کے زمانے میں تکبر تباہی کا سبب بنا۔ ایک ہی شہر کی قسمت اس کی دولت یا طاقت نے نہیں بلکہ اس کے اپنے لوگوں کے فیصلوں نے لکھی۔ تو آخر میں نینوا کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور لازوال سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کسی بھی قوم یا معاشرے کی بقا کا اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ اس کی فوجی طاقت اور دولت ہے، یا پھر خود کو بدلنے اور عاجزی اختیار کرنے کی صلاحیت؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔